ہر سال ایک ذکر کرتا ہوں میں جرمنی کے کچھ لڑکوں کے ایک کام کا، جو کسی ایک علیحدہ شعبے کے تحت تو نہیں ہوتے، لنگر کے نظام کے تحت ہی وہ کام ہے، لیکن اس میں 3 بھائی بڑی محنت سے کام کرتے ہیں۔ یہ ہے دیگ دھونے کی مشین جو ان بھائیوں نے خود ایجاد کی ہے، جس کا اس سال بھی انہوں نے اس میں مزید بہتری پیدا کی، اسے امپروو کیا ہے اور مکمل آٹومیٹک بنا دیا اسے۔ سارا کمپیوٹرائز نظام ہے اس کے اندر، جو دیگ کو مشین کے اندر لے جاتا ہے، دھوتا ہے، اور جب صاف ہو جائے تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں بھائیوں کو بھی جزا دے اور ان کے ذہنوں کو مزید جلا بخشے۔ اس دفعہ انہوں نے مقامی طور پر بھی 2 انجینئر یا ٹیکنیشین مکینک اپنے ساتھ لگائے تھے، ایک شاید بوزنیا کا تھا، ایک جرمنی کا۔ بہرحال ان سب نے بڑا اچھا کام کیا۔ دوسرے یہ ہے کہ میرے دورے کے بعد عموماً احباب جو ہیں سفر کے حالات اور جلسے کے بعض واقعات جو MTA پر دکھائے اور سنائے نہیں جاتے، انہیں بھی سننے کی خواہش رکھتے ہیں، مجھے خطوط میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سفر تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، بلکہ جلسے میں شامل ہونے والے ہر شخص کا سفر ہی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، وہ برکتوں کے حصول کے لیے 3 دن رات ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سفر کرنے والوں کو بشارت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بشارت اس کی خوشنودی اور اس کے انعامات کا ملنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ صرف منہ سے دعویٰ نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کی خاطر سفر کرنے والے ہیں، بلکہ بعض خصوصیات کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یعنی جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، خدا کی حمد کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کا حکم دینے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے مومنوں کو تو بشارت دے، ایسے مومنوں کو تو بشارت دے۔ بس ان تمام باتوں کا پیدا ہونا جن کا ذکر کیا گیا ہے، عبادت کرنے والے ہوں، خدا کی حمد کرنے والے ہوں، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، اس کی حضور جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بشارت سے نوازا ہے۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ سفر کے حالات لوگ سننے کے شائق ہوتے ہیں، اس کے مختصر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے سفر میں خدا تعالیٰ برکتی بہت ڈالتا ہے، بشرطے کہ وہ تمام لوازمات بھی پورے کیے جا رہے ہوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس آیت میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور میں نے بتایا آپ کو۔ یہاں سے روانہ ہو کر ایک رات ہم بیلجیم مشن ہاؤس میں بھی ٹھہرے تھے، وہاں گزارا۔ وہاں باقاعدہ مسجد تو نہیں ہے کیونکہ لوکل کونسل اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن 2 چھوٹے چھوٹے ہال ہیں جو مشن ہاؤس کے ساتھ ہی، جو مردوں اور عورتوں کے لیے نمازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ سینٹر بدرسل کے قریب ایک قصبے میں ہے جس کا نام دلبیک ہے۔ وہاں کے میئر بھی اس دفعہ وقت لے کر
مجھے ملنے آئے ہوئے تھے. ان سے کافی دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو چلتی رہی. میں نے جب مسجد کا ذکر چھیڑا تو کہنے لگے میں تو ذاتی طور پر تو اجازت کے حق میں ہوں، لیکن مقامی لوگ اور کونسل کے بہت سے اراکین جو ہیں باوجود اس کے کہ وہ جماعت کو برا نہیں سمجھتے، یہاں جماعت کے جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان پر بھی آتے ہیں، اور بلکہ جہاں بڑے پیمانے پر جماعتی فنکشن ہوتے ہیں اور کافی ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے، ٹریفک بھی ہوتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، اس پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن مسجد بنانے کے مخالف ہیں وہ لوگ. ان کو رام کرنے میں، ان کو منانے میں کچھ عرصہ لگے گا. بہرحال ہمارے لیے تو مزید انتظار وہاں مشکل ہے، اس لیے میں نے وہاں کی جماعت کو یہ ہدایت دی ہے کہ برسلز شہر میں مسجد کے لیے جگہ تلاش کریں تاکہ جلد ہم بیلجیم میں پہلی مسجد تعمیر کر سکیں انشاءاللہ. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی جلد وہاں مسجد کی تعمیر کی کوئی صورتحال پیدا بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو بھی پورا فرمائے کہ جو پہلی فیز ہے اس میں ہم یورپ کے ہر شہر میں یورپ کے ہر ملک میں کم از کم ایک مسجد بنا لیں آئندہ 5-6 سالوں میں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک مسجد بن جائے گی، جہاں مسجدیں نہیں ہیں تو ان میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. بیلجیم کی مسجد کے لیے ان ایم پی نے بھی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کی اب ٹرم ختم ہونے والی ہے، انہوں نے مدد کی حامی بھری ہے، جو یہاں جلسے پر بھی آئی تھیں اور اسٹیج سے انہوں نے مختصر سا اپنا پیغام بھی دیا تھا، اور جماعت سے بہت متاثر ہیں. بلکہ میرے بیلجیم پہنچنے سے پہلے مشن ہاؤس میں موجود تھیں کہ میں استقبال کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گی، اور کافی دیر تک کھڑی رہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اس لحاظ سے بھی سینہ کھولے کہ وہ احمدیت قبول کرنے کی طرف بھی قدم بڑھائیں. ان خاتون سے پھر ملاقات تھی ممبر پارلیمنٹ. انہوں نے وہاں آئے ہوئے موراکن جو ہیں اور الجیرین جو ہیں ان میں تبلیغ کے لیے اور جماعت کا پیغام پہنچانے کے لیے بعض مشورے بھی دیے، اور بڑے اچھے مشورے تھے ان کے. لگتا ہے دل سے تو احمدی ہو چکی ہیں، اظہار کرتے ہوئے بھی صرف ان کو خوف ہے. بیلجیم میں ایک انڈونیشین نژاد مرد اور ان کی بیلجین اہلیہ ہیں، اور اسی طرح ایک نو احمدی موراکن اور اس کی ایک کزن تھی غیر احمدی، وہ اور کچھ افریقن اور کچھ لوگ اور آئے ہوئے تھے. ان لوگوں سے بھی تربیتی اور تبلیغی موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں. یہ انڈونیشین دوست جن کا میں نے ذکر کیا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے بیلجیم میں رہ رہے ہیں، اور وہیں کی انہوں نے شادی کی، لیکن ان کو خدا پر ایمان نہیں تھا. یہ دونوں میاں بیوی جلسہ یو کے پہ بھی تشریف لائے تھے، اور یہاں آنے سے چند دن پہلے، یو کے جلسے سے چند دن پہلے وہ احمدی ہوئے تھے. جلسے پر جب یہاں آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں تو خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن جماعت کے لٹریچر پڑھ کر اور اس کے یہاں مبلغ جو ہیں ان سے باتیں کر کے میں خدا کے وجود کا قائل ہوا. اور جب میں خدا کے وجود کا قائل ہو گیا تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں احمدی بھی ہو جاتا. موراکن لڑکی جو تھی جو احمدی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے اپنے والدین کی طرف سے مختلف اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے، جو پرانے اعتراضات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جماعت پر. بہرحال یہ کافی 1 گھنٹے قریب یہ مجلس چلتی رہی. وہاں سے باہر نکلا ہوں تو افریقن اور بیلجین نو احمدی اور وہ لوگ جو احمدی تقریب ہیں اور دوستوں میں سے ہیں وہ بھی باہر کھڑے تھے. ان سے بھی ملاقات ہوئی. ہمارے مبلغ نے ایک نوجوان جو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، بیلجین تھے، جو 1 سال ہوا
ڈاکٹر بنے ہیں، ہسپتال میں کام کر رہے ہیں. تو جب ان سے تعارف ہوا تو ہمارے مبلغ اور امیر صاحب کہنے لگے کہ یہ احمدیت کے بڑے قریب ہیں لیکن ابھی بیعت نہیں کی. ابھی مربی صاحب بات کر ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے فوراً جواب دیا کہ یو کے جلسے پہ جو عالمی بیعت ہوئی اور جلسے کا جو پروگرام میں نے دیکھا ہے، میں نے تو اس وقت ہی بیعت کر لی تھی. تو مربی صاحب کو اور امیر صاحب کو نہیں پتہ تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ خود بھیجتا ہے لوگوں کو.